بسم اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحفيظنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا ودليلنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وديننا وإيماننا ومقصودنا ومطلوبنا ومذكورنا ومنصورنا ومنظورنا ومخدومنا ومذكورنا ومرغوبنا ومحبوبنا ومقسومنا ومنيرنا ونسيمنا ونفيسنا وأنيسنا ورفيقنا وحريصنا وكريمنا وقريبنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تسی بھی خوش ہو کے دروشی پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک وآبائک وازواجک وبناتک وابنیک وحزبک یا سیدی یا خاتم النبیین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر. بے غضب راضی ہو کاظم و رضا کے واسطے. صدیق سے حسن و کمال محمد است. فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین. ایمان ما حب آل محمد است. ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف او. عثمان آب سمسم
علی حج اکبر۔ حضرات سادات کرام، اور آج کی اس بزم کے میر کارواں قافلہ سالار محبت اور عشق، فقیر ابن فقیر، لجپال ابن لجپال، سخی ابن سخی، غیرت مند ابن غیرت مند، ہمارے مربی، میرے مشفق اور ہمارے ماوا و ملجا، رہنمائے طریقت، خادم شریعت، حضور قبلہ صاحبزادہ والا مرتبت خواجہ خواجگاں خواجہ حسن صاحب باروی نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ، اور اسٹیج پر جمیع سادات کرام، جمیع غیرت مند سنی علماء، اور تسی حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی محبت اور عقیدت دے اندر جتنے قدم سفر طے کر کے تشریف لے کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ تاڑی سب دی حاضرین و اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ صوفیاء دی زبان دے اندر دل دے کولو جڑے خیال لنگن انہوں نے خطرہ بھی کیا جاندہ ہے، تے ایک خیال اور ایک خطرہ تاڑے دل وچ نہیں آنا چاہیے، وہ ہے وے کہ اسی بندے بڑے تھوڑے بیٹھے ہیں، اس خیال تے بھی گرفت ہو سکتی ہے۔ انج دے خیال خطیبہ نو کرنے چاہیے جڑے کہندن کہ اتنا بڑا مجمع ہوئے تے تقریر آندی ہے، ورنہ تقریر ہی بول گئے۔ اسی بارو شریف دے مبارک آستانے تے اور آپ دے حکم دے مطابق جتھے بھی جانا پہ ہے، بندہ ناچیز تقریر دی نیت نال کدی بھی نہیں گیا، صرف تسی پہلے سن رہے سو کہ لاہور تو بکھر آنا بڑا مشکل کام ہے، تقریر دی نیت نہ لاؤ تے واقعی بڑا مشکل کام ہے، تے جے اپنی بخشش دی نیت نہ لاؤ تے سفر بڑا ہی تھوڑا۔ فقیر تے اپنی بخشش واسطے سرے دار بھی پکارا، لبے بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگا۔ جڑی زمین دے اتے گناہ ہوئے قیامت والے دن وہ زمین بندے دے خلاف گواہی دے گی، تو جڑی زمین تو تسی ٹر کے حضور دی محفلی چاندے ہو، ایک قیامت والے دن تاڑے حق اچ گواہی دے گی۔ یا اللہ یہ تو لنگ کے گیا سی۔ اچھا، فاروق اعظم سرکار امیر المومنین جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ طواف فرما رہے سن کہ آپ نے دیکھا ایک بندہ دعا مانگ رہے خانہ کعبہ شریف دے سامنے، یا اللہ میں نو تھوڑے لوگاں چ شامل فرما لے، یہ دی دعا سی، تھوڑے لوگاں دے اندر شامل فرما لے۔ آپ رک گئے اور آپ نے انہوں پوچھا کہ سنگیا ہنج دی دعا میں کسی نو آج تک منگدیاں نہیں بیکھیا، لوگ پتر دیاں کاروبار رزق جائیداد کوٹھیاں بنگلے صحت منگدیں، کہ تو انوکھی دعا منگدیں کہ سونے ربا جڑے تیرے تھوڑے بندے نو گھٹ بندے میں انہوں دے اندر شامل فرما لے۔ تو انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا حضور میں سورہ سبا پارہ نمبر 22 دا دوسرا رکوع پڑھیا ہے، یہ دے جراب سونا فرماندہ ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ کہ شکر کرنے لے جی گھاٹی ہوندے۔ اس تو بعد میں دعا مانگدا ہے یا اللہ جڑے لوگ تیرے شاکرین ہیں میں انہیں داخل فرما کہ اللہ کرے میں تے تسی تے پھر اسی تاڑے قدماں دی برکت دینا اللہ سانوی تھوڑے لوگاں دے اندر شامل فرمائے۔ اتنا بڑا مجمع ہوئے
غیرت مند ایک آدمی بھی نہ ہوئے انہوں نے کی کرنی تے تسی خوش نصیب ہو تن رب نے وہ پیر عطا فرمایا جڑا غیرت مند ہے. اور بارو شریف دے اندر جڑا بندہ خالی لنگر شریف ہی کھا کے آ جائے وہ بھی کھسی نہیں رہ سکتا, وہ بھی غیرت مند بن جائے. ویکھ لو نا جی, سادات ہو کے اپنے نام دے نال اپنی نسبت نہیں لکھ رہے, بارو کریم دی نسبت لکھ رہے. یہ دا مطلب ہے پھر آخر کوئی گل تے ہے نا. بڑی مختصر گفتگو جڑے اللہ والے انہوں نے ویسے بھی علم سلب کر لینے تے میرے کو تے ہے بھی کوئی نہیں. جدھر خواجہ صاحب توجہ بات چھڑ دیں وہ 2-4 منٹ جڑی تقریر ہو جاندی ہے. کوئی کسی یہی میرا تعارف ہے کہ جو کچھ آپ نے میرے آن تو پہلے فرمایا مینوں پتہ ہی نہیں ہو کی کیا نہیں, لیکن میرا تعارف ہے یہ کہ میں مولا علی دا گداواں, صدیق اکبر دا نوکر, اعلیٰ حضرت دا دیوانہ ماں تے امیر المجاہدین دا شاگرد. اپنا تعارف ہے کافی. علامہ تے مولانا تے مفتی تے فلانے بڑے لگے پھر دن, اے ملا نہیں کہیں کار دے, شیوے نہ جانن یار دے. صرف جناب دے نال ایک گل عرض کرنی, انہوں تسی چت کے سمجھنا ہے تے نال پرانے وقتاں دے اندر یاداشت واسے نا جی گنڈ مار چھڑ دے سن تو چیز یاد رہ جاندی سی. صرف ایک گل کرنی بس, زندگی چ کدی حضور دی عزت تے گل کرن دا موقع ملے پیچھے نہ رہنا, گل کر جانا بس. حضور دی عزت تے جدوں بھی گل کرن دا موقع ملے سنگنا نہیں, چکنا نہیں, گل کر دینا. ساڑھے شاہ جی نے کو لاہور جیل دے اندر سن تے نظر بندی تے او سپریڈنٹ انہوں دے کولو لنگیا تے انہیں کہا جی سارے لین بنا کے تھے کھڑے ہو جاؤ مولویوں نو, یہ سارے لین بناؤ جناب, شناخت پریڈ ہونی جی تاڑے چو کڑا ڈاکو ہے تے کڑا مجرم ہے. یہ 2 آوازاں قیامت والے دن آنیاں نے. اگر میں جھوٹ بول رہا بکواس کر رہا نا تو خواجہ صاحب کو پوچھ سکتے تسی, میرے ہوندیاں بھی کھڑا ہو کہ کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے, میرے جان تو بعد بھی پوچھ سکتا ہے. 2 آوازاں قیامت والے دن آنیاں جی. پہلی آواز رسول اللہ دی ہوئے گی, حضور ارشاد فرمان کے جنہوں نے میری عزت تے پہرا دیتا ہو میرے قدمہ چاہ کے بیٹھ. دوسرا منادی ندا دے گا, رب اپنی شان دے مطابق ارشاد فرمائے گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. جنہوں نے سید زادیاں تے ہوتے FIR کٹیاں, جنہوں نے سید زادیاں دے گھرن دے اندر رات نو 12 بجے چھاپے مارے, جنہوں نے علماء دیاں داڑیاں چھکیاں, جنہوں نے طالبانوں تکلیف دیتی, اور جنہوں نے مسجد دے اندر مسجد دے تقدس نو پامال کیتا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. انہوں نے جنہ واسطے کام کیتے آج انہوں دے نال کھڑے ہو جاؤ, تے جنہوں نے میرے محبوب دی عزت اور عظمت تے پیرا دیتا ہو میرے محبوب دے غلامہ چاہ جاؤ. اے 2 آوازاں آنیاں نے, تیاری کر لو کہ تسی کڑے پاسے جانا. ہاں اے 2 آوازیں جدوں بھی موقع ملے حضور دی عزت تے گال کر چھڑنا جی. ڈاکٹر اقبال کو کسی نے پوچھا جی حضور دی عزت تے کی بندہ تاں گال کر دے جو حافظ قاری عالم مولوی محدث مفسر ہوئے, قاضی ہوئے, حجت ہوئے, حاکم ہوئے. اقبال کے اندر نہیں, بس ایک کوئی گال لے, جمال عشق و مستی نئے نوازی, جلال عشق و مستی بے نیازی, کمال عشق و مستی ظرف حیدر, زوال عشق و مستی حرف رازی. علامہ فرماندے نے قیامت تک جڑا بندہ تینوں حضور دی محبت وچ انے واہ نظر آئے, پیار کرتا ہویا نظر آئے, اور بغیر کسی شرط تو حضور دے نال وفا کرتا ہویا نظر آئے, سمجھ لوی اے دے کانٹ اگر مولا علی دا تھاپڑا لگیا, ان مولا علی دا فیض نصیب ہویا. توتی بن کے جناب مولا علی نے 32 گستاخان دا سر وڈیا. بدر شریف دے اندر 32 نو تو خالی مولا علی نے پھڑکایا توتی بن کے. آپ احد کی تشریف لے گئے توتی بن کے, خندق کی تشریف لے گئے دوتی بن کے. تے شیر یزداں شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. داتا صاحب داتا علی اجمیری ہیں جی. لاہور شریف دے اندر جدروں ناموس رسالت مارچ نے لگنا سی تے CCPO لاہور نے کیا کہ اسی یہ مارچ لاہوروں باہر نہیں جان دیاں گے. تے داتا صاحب نے فرمایا تاڑے کو چھوٹا علی نہیں سنبھالیا جاتا, وڈا علی کیویں سنبھال سکتے ہو, بچے لگتے ہو تسی لاہور ساڈا کیوں نہیں جان دے.
اقبال کہتا ہے داتا صاحب نے خالی یہ نہیں کیا کہ چلو میں پیر فقیر ہوں تے میں کدھر باہر نہیں جانا، نا از نگاہش خانہ باطل خراب۔ آپ اقبال فرمانے داتا صاحب نے نگاہ پائی نا باطل دی اکھاں دے اندر اکھ پا کے، فرمایا انہوں نے ہلا کے رکھ چھڑیا۔ عہد فاروق از جمالش تازہ شد، از نگاہش خانہ باطل خراب شد۔ اقبال کہندا ہے کہ جدوں داتا صاحب دیکھتے سے نہیں لگدا سی فاروق اعظم دا زمانہ یاد آ جاندا سی۔ شاہ صاحب نو انہوں نے سارے نو ایک جرم ہے مولویوں دا حضور دی عزت دی گل کرنا۔ من سنگی آنے دس رہے سن کہ ایتھے قریب وہ اپنے پیر بھائی ہیں 12ویں تے انہوں نے اے بھی نہیں سی اجازت کہ مسجد دے اندر جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، فورتھ شیڈول والے نو کہ نماز بھی جتھے 20 بندے ہوں اتھے بندہ نہیں جا سکتا۔ جے اتنی پابندیاں آج تو لا رہے ہیں، تیرے کو تھوڑی جی طاقت ہے، ہم نے تو پھر ان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے جو پورے کا اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پھر قیامت والے دن آوازیں آنی ہیں نا جی، لے آؤ ہاں ساریاں، پھر آج FIR دوبارہ کڈو نا، ایک ایک چیز دا حساب ہونا ہے جی، تیاری کر لو سارے۔ جدوں تسی قیامت والے دن جی جناب انج اپنے ہاتھ چک کے کہندے ہوگے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے، اور شاہ صاحب نے انہوں نے کہا مولویوں سارے نے کہا جی سیدھے ہو جاؤ لین وچ لگو۔ شاہ صاحب نے کہا میں نہیں لگنا، لاہور شریف کوٹ لکھپت دی گل ہے۔ تو سپریڈنٹ آپ پہ آیا، انہیں کہا تو کیوں نہیں لگنا؟ شاہ صاحب نے انج کر کے تو سپریڈنٹ دے منہ تے چنڈ مار چھڑی، جیل دے اندر چنڈ مار چھڑی۔ انہیں کہا میں سید زادہ ہوں، اسی کوئی جرم کر کے آئے ہوئے تھے، تو جو ہے کہ وہ کہندے سی کھڑے ہو جاؤ تے سارے مولوی کھڑے ہو جاندے سے، بیٹھ جاؤ سارے مولوی بیٹھ جاندے سے۔ شاہ صاحب نے چنڈ کھڑکا چھڑی تے نال وہ حیران ہو گیا، میں جیل دا سپریڈنٹ ہاں، میں سارے دا ابا ہاں تے اے مینوں ہی کسی نے چنڈ مار چھڑی۔ شاہ جی کہنے لگے تو کی کر سکتے، زیادہ تو زیادہ چکی چی بند کر چھڑیں گا۔ انہیں نوٹیفیکیشن جاری کیتا 21 دن واسطے چکی چ بند کر چھڑیا۔ 21 دن ہی جدوں باہر آئے واپس حوالات دے اندر تے او پھر لنگیا۔ شاہ صاحب سلاخان دے پیچھے سے انتہاد دے اندر بوتل سی تے بوتل دے اندر پانی سی، بوتل تے باہر جا کوئی نہیں سکتی، پھر بوتل چھیک کے مار چھڑی، پانی ہوتے تے ڈگیا۔ وہ کہنے لگا خدا دا واسطہ نے سید زادے کو میں نو معافی لے دے۔ انہیں کہا شاہ جی نو باہر کٹو، میں شاہ جی نے چاہ پینی۔ شاہ جی نے کہا اپنی چاہ کول رکھ، ہاں معافی تینوں ایک صورت میں دے سکتا، میرے گھروں چاہ بنے گی تے میرے گھروں آئے گی، پھر میں تینوں پلاواں گا۔ انہیں 100 کلومیٹر دورو چاہ منوائی تے شاہ صاحب دے نال بیٹھ کے پیتی۔ شاہ صاحب نے فرمایا جے ساڈے نال کوئی ڈنگا ہو کے ٹردا ہے تے پھر اسی بھی اودے نال انج ٹردے ہاں، جے ساڈے کولوں عزت کروانا چاہندے تے تینوں حضور دے سامنے اپنا سارے سبحان اللہ کیا بات۔ جدوں بھی حضور دی عزت تے گل کرن دا موقع ملے جی گل کر چھڑنا چاہیے، جو تاڑے دل وچ آوے حضور دی عزت صرف 2 لفظ نہیں کہنے حضور نو۔ ساڑھے بزرگاں نے سن دسیا جی، امام بصیری نے کیا دامت داتھن نصارا فی نبیہمی وحکم بما شئت مدحن فیہ وحتقیمی فانسب الى ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الى قدرہ ما شئت من عظمی فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطق بفمی۔ امام بصیری فرمانے 2 گلاں حضور نو نہیں کہنیاں، ایک حضور نو رب نہیں آکھنا تے ایک رب دا بیٹا نہیں آکھنا۔ بس یہودیاں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ خدا ہے، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ فرمانے کہ 2 گلاں نہیں کہنی حضور نو، اس کے علاوہ جو کہہ سکتا ہے کہہ لے، آخری تینوں آ کے یہی کہنا پائے گا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی تے جیندہ اینڈ پسارا ہو میں قربان تنہاں تو باہو جنہ ملیا نبی پیارا ہو۔ موقع نہیں گوانا جی، موقع لب جانے جی حضور دی عزت ہے، میں اور کچھ نہیں کر سکتے جی۔ کدی حضور دا دشمن سامنے آئے بس اتنا ہی کہہ چھڑنا جی من سبا نبی، اتنی گل کہہ چھڑنا، لبیک دا نعرہ ہی لا جائے۔ کالی کہ میں نے پرسوں وہ مرید کے وال گیا تو اتھے سارے حضور دے غلام بیٹھے سن، انہوں نے اور کوئی کام نہیں کیتا، انہوں نے لبیک دے نعرے لا چھڑے، میں نے واپس ٹور گیا، انہوں نے کہا اس نعرے دے سامنے اسی نہیں کھلو سکتے۔ انشاءاللہ اب یہ حضور کا دور آ گیا۔ اسلام بہت تھوڑا سا امتحان لیتا ہے، صرف کوئی 1 گھنٹہ امتحان لیتا ہے اسلام، اس کے بعد موجیں ہی موجیں۔ بدر میں امتحان ہوا، 313 تھے، سامنے 1000 تھے، اور تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔
انج ہو سکتا ہے جناب 8 تلوار ہون تے سامنے 1000 تلوار ہوئے تے 8 تلواروں دے نال 1000 تلوار دا مقابلہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اقبال کے اندر نہیں ہو سکتا، عقل کرے تے نہیں ہو سکتا نا، لیکن وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزنوں تارے رفو۔ اقبال کے اندر عقل نہیں مندی لیکن عشق کے اندر انہوں نے پوچھا کہ تسی اتنا مطمئن کیوں ہو بدر دے اندر، تاڑے کول اسلحہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں؟ وہ کہنے لگے اسلحہ نہیں لیکن رسول اللہ دی ذات ساڑھے نال ہی ہے۔ ایک گال کرنی جی یہ کتاب ہے، یہ بڑے مجمع دے اندر دل کردہ ہے کرن دا، لیکن اے بظاہر بھی بڑا مجمع ہے۔ فقیر سبحان اللہ تشریف فرمان تے میری زبان تے جناب والی نہیں ہے کہ میں تنوں زیادہ سمجھا سکاں تے جڑے سرائکی علماء تھے تشریف فرمان خواجہ صاحب دی جڑی زبان بول دیں تے بعد دے اندر اگر امام سبکی دا اے فتوہ تم سنا چھڑن گے تو زیادہ جلدی سمجھ آ جائے گا۔ تسی سائیاں وال توجہ فرما چھڑو تے انشاءاللہ سائیں نگاہ پا چھڑن گے تے میری پنجابی بھی ہلکی پھلکی تن سمجھ آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جس بابے نے کتاب لکھی انہوں دنیا تو گیا تقریباً 700 سال ہو گئے۔ 700 سال اسی خالی جذبات دے نال گلاں نہیں کرتے، ساڑھے کول ساڑھے ایک آتش قرآن ہے اور ایک ہاتھ دے اندر حدیث ہے۔ جس قرآن دے اندر یہ لکھیا نا جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، وزیر اعظم ہر تقریر تو پہلے کہنا نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں فرانس نال یہ تعلق ختم ہویا تو بھوکے مر جاؤں گے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اثر پیدا کرتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں فرانس تو سفیر کر رہا تو بھوکے مر جاؤں گے۔ اقبال کہتا ہے سن ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقین۔ بڑے پانڈے دے اندر ساری کائنات تباہ اور برباد ہو جائے، بس حضور دی عزت انج روے، سانو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس 700 سال پہلے دے بزرگ ہیں جناب، انہاں دا نام ہے امام سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام سبکی بس اتنا مشہور نام ہے، شیخ الاسلام، قاضی بھی سن، آپ چیف جسٹس بھی سن اپنے زمانے تھے۔ آج دے چیف جسٹس نو قل واللہ احد نہیں پڑھنی ہے، آج دے چیف جسٹس نو دعائے قنوت نہیں پڑھ سکتے جناب۔ اے ویکھو کیسا چیف جسٹس ہے جڑا حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے۔ انہوں پریشانی تا ہے کہ اسلام آئے گا تو انہوں دیا روٹیاں بند ہو جان گیا، کیونکہ اسلام آئے گا تو یہیں دے فقیر بیٹھ کے فتوہ ارشاد فرمان کی۔ آپ دے زمانے دے اندر ایک عیسائی نے بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی شان رفیع دے اندر، بلند شان دے اندر بے ادبی کر چھڑی، گستاخی کر چھڑی۔ آپ کو مسئلہ پوچھا گیا حضور اس بندے نے گستاخی کی تھی تے انہیں دا کی کرنا ہے؟ آپ دوسرے شہر دے اندر سے وہ کسی اور شہر دے اندر سی، آپ دے کوئی فتوہ تے ایندہ فتوہ آج دے مفتیوں کو لائے گا، وہ کہیں گے ہمیں ذرا اجازت نہیں ہے ذرا اتنی سخت باتیں کرنے کی، اور چونکہ مدرسے کا بھی مسئلہ ہے، مسجد کا بھی مسئلہ ہے، اور فلاں حاجی صاحب اور چودھری صاحب اور یہ تو چونکہ تو ایسے تو ویسے تو اس طرح کی بات مفتی ہیں جو یہ مولوی گڑبڑ نہیں ہے جی۔ مولوی گڑبڑ وہ ہوتا ہے جو وقت دیکھ کر فتوہ بدل دیتا ہے۔ تو یہ دیکھو جی مولوی ایسے 700 سال پہلے حضور تھے، کتنے بندے بیٹھے جنہوں نے اپنے پردادے دا بھی نام نہیں یاد ہوئے گا، جو 700 سال لنگ اس بابے نو لنگے ہوئے ہیں، آج بھی بکھر دے اندر اس بابے دا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بھی کہندے ہو خطیب ہوئی کامیاب ہے جڑا سلوڑے تے دوڑے تے دو چار شیر سنائے تے اتھے ہاتھ رکھ کے طرز لا چھڑے پاویں کاکھ نہ سمجھ آئے۔ یہ جناب نو جڑی گال سنا رہے ہیں حضور خواجہ صاحب دی برکت دے نال، اور واللہ العظیم کچھ نہیں چاہیے، صرف بس یہ ہے آپ اپنے رات کے کسی پہر میں توجہ فرما دیں گے ہماری بگڑی بن جائے، انچت کے سمجھنا، ہضم کر کے سمجھنا۔ آپ دیکھو مسئلہ پوچھیا گیا صفحہ نمبر 113 تے، میرے کو جڑا چھاپا ہے پشاور تو چھپیا جناب، انہوں نے پوچھا حضور انہیں گستاخی کی تھی ہے یہ بارے کی حکم ہے، اور عیسائی سی اور بڑا تگڑا سی، آپ نے فرمایا یقتل، یعنی دوڑ لا دے۔ جب گال سمجھ آئی ہو ایک باری بول تسی تینج بیٹھے ہو جی میں آخری وقت نظر ہی کہہ یہ تقریر میں کر رہے ہیں، جانا میں لو شریف دانوں کا دی ٹینشن۔ آپ نے فرمایا یقتلو، ایدی دوڑ لا چھڑ۔ اچھا
ان کے جی تو اس کو قتل کرنے سے کیا ملے گا؟ امن نہیں خراب ہوگا، نقص امن نہیں ہوگا، انتشار نہیں پھیلے گا۔ سنو جی کیا جملے ارشاد فرمائے، فرمایا وَيُطَهَّرُ الْجَنَابُ الرَّفِيُّ مِنْ بُلُوغِ هَذَا الْقَلْبِ، فرمایا جدوں اس کتے دی دوڑ لا چھڈو گے نا، اے نال حضور دے دل نو ٹھنڈ ملے گی۔ فرمایا جدوں اس کتے دی دوڑ لا چھڈو گے نا جڑا بھونکیا ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ دی طرف انہیں منہ کر کے بھونکیا ہے، فرمایا دی دوڑ لا چھڈو گے حضور دے دل نو قرار مل جائے گا۔ ساری دنیا چاہتی ہے میرا پیر راضی ہو جائے، بلکہ بلے شاہ کہتے ہیں میں نچنا بھی پوے میرا سائیں راضی ہو جائے، میرا سائیں راضی ہو جائے بس کسی طرح۔ تسی کہندے ہو حضور تسی کیا 500 واری یہ وظیفہ کرنا، میں 1000 واری پڑھاں گا، بس تسی راضی ہو جاؤ۔ اپنے پیراں نو راضی کرن واسطے بندے نو کی کچھ کرنا پیندا ہے۔ انہوں نے دسیا، فرمایا جڑا بندہ حضور نو راضی کرنا چاہندا حضور دے جڑا گستاخ ہے دی دوڑ لا، اور فرمایا کہ اس کتے کی وجہ سے حضور کو جو تکلیف ہوئی ہے اس کو قتل کر دیا جائے، اور کیونکہ آپ کی جناب کا تقاضا یہ ہے، یطہر، آپ کی جناب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی گردن اتار دی جائے، کیونکہ خود رسول اللہ نے کعب بن اشرف، اور پھر دلیل بھی دی، خود رسول اللہ نے کعب، بخاری کے اندر موجود ہے، کعب بن اشرف گستاخیاں کرتا سی، حضور نے فرما دی دوڑ لا دے، کیونکہ گناہگار کو معافی ہے نا، غداروں کو تو معافی نہیں ہے۔ بڑا بغیرت آدمی ہوئے گا جی جیدے پیو نو دے سامنے گال کڈو پھر بھی کہے میں تو شریف آدمی ہوں، تو لوگ کہیں گے یہ تو بڑا بغیرت آدمی دے پیو دے سامنے دے پیو نو، دے مرشد نو، دے پیران نو، دی ماں نو گال کڈی جا رہی ہے، اور ٹس تو مس نہیں ہوندا، تے اپنے پیو دے مسئلے دے اندر بندے نسلوں تک دشمنی لے جاندے، انہیں میری والدہ کی طرف غلط گال منسوخ کی سی، انہیں میرے پیو نو گال کڈی سی، اپنا مسئلہ آئے تے بندہ اتنا جذباتی ہو جائے، اور حضور کا مسئلہ آ جائے بندہ کہے میں تو خالی بس میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہوں، میں تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کے اندر، فرمایا ان اللہ یؤید حسان بروح القدس، فرمایا جبریل حسان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ عرض کی حضور کب تک؟ فرمایا جب تک حسان میرے دشمنوں کا منہ توڑتا رہتا ہے، ان کو جواب دیتا رہتا ہے، جبریل کھڑے ہو کر اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اور میرا دماغ پھٹنے لگا سی، مولا علی قاری نے جیڑی ایدی تشریح لکھی، مولا علی قاری فرماتے ہیں حسان بن ثابت حضور دیاں شانہ بیان کردے سن، تے نال حضور دے دشمنوں نو جواب دیندے سن، تے جبریل امین نے 90 شعر آپ کو لکھوائے۔ جبریل کہندے سن اے میرا حصہ قبول کر لو، اے میرا حصہ قبول کر لو۔ فرمایا جدوں بندہ حضور دی شان وچ گل کرے گا وہ کتاب دا محتاج نہیں رہے گا، علم غیب دا مسئلہ ہوئے تو کتاب لبنی پائے گی، حاضر و ناظر دا مسئلہ ہوئے کتاب لبنی پائے گی، اصال ثواب دا مسئلہ ہوئے کتاب لبنی پائے گی، اور کیا دنیا سے پردہ کر جانے والے سنتے ہیں یا نہیں سنتے اس پر بیان کر لو، کتاب تلاش کرنی پڑے گی۔ تاجدار گولڑا حضرت پیر سید میرے علی شاہ صاحب فرماندن جڑا بندہ ختم نبوت تے گل کرے گا انہوں کتاب دی ضرورت نہیں ہوئے گی، رسول اللہ دیتے خود مہربانی فرما دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، لبیک لبیک لبیک، زور لا کے بھائی زور لا کے بول، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک، ذرا سارے لاؤ میں بیٹھا کتنے زندہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زور نال کہو تاکہ مرزائی تے قادیانی اگر قبر دے اندر بھی اس وقت عذاب دے اندر ہیں انہیں دے عذاب بھی اضافہ ہو جائے، تاجدار ختم نبوت۔ حیرت مند تسی فقیران دے مرید ہوتے ہیں جو ٹلے ملے نہیں ہو کے بیدہ ہے، تگڑے ہو کے بیعت کرو، منصب نبیت فاقتلو منصب نبیت فاقتلو منصب نبیت فاقتلو، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرطان سے جدا سرطان سے، نبی کی ایک سزا۔ آپ نے فرمایا کہ ایدی دوڑ لا چھڑو گے کہ حضور دی بارگاہ حضور دے دل نو سکون مل جائے گا، قرار مل جائے گا۔ سنو جی آگے بس یہی فتوہ سنا کے اپنی گال مکمل۔ سارے مولویوں اور سارے پیروں کے نام، امام سبکی کا فرمان سن لیں جی، سارے مولوی اور سارے پیر، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں وَحُقَّ عَلِيَّ وَعَلَىٰ غَيْرِ، پوچھا کہ حضور پیر کون ہے؟ ساڑھے آنکھ کے اندر پیر ہوئے
جہدے گھر دے اندر کائنات دی ہر نعمت ہوے. اللہ اشهد ان لا اله صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بھی ہو گیا رسول اللہ. قرۃ عینی بتراب اقدامی کلابی بلدک یا رسول اللہ. لا حول ولا قوة لا حول لا حول ولا قوة لا حول. اللہ اکبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا خلف الميعاد. آپ نے فرمایا کہ جڑے پیر ہیں تے جڑے مولوی ہیں سارے سن لیں. انہوں نے ایک گل لازم ہے. پوچھا کی؟ فرمایا القیام فی ذالکا وتبیین الحق فیہ. فرمایا سارے پیر تے مولوی جمع ہو جاون آپس وچ اتحاد کر لون تو حضور دی عزت تے پہرا دے. 700 سال پہلے کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں اتحاد نہیں ہو رہا. حضور کے نام پر اتحاد ہو سکتا ہے اور کسی مسئلے میں اتحاد نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا سارے پیر تے مولوی اٹھو کھڑے ہو جاؤ میدان عمل دے اندر نکلو. اور باقی پھر مسئلہ رہ گیا حضور بچے دا کی کریے. تے بچے تے پھر مولا علی دے بھی ایسے, بچے تے پھر مولا حسین بادشاہ دے بھی ایسے. اور 6 ماہ دا شہزادہ سی علی اصغر پاک. یہ تے قیامت والے دن صرف اتنا سوال ہو گیا ساڑھا تے 6 مہینے دا بچہ بھی قربان ہو گیا, تو 40 سال تک باہر کیوں نہیں سی نکلیا؟ تو یہ 10 پہلے. آپ نے فرمایا سارے نکلو اور حضور دی عزت تے پہرا دو. اور کمال دی گل فرمایا درود تسی پڑھ دے ہو اپنے واسطے. فرمایا درود تسی اپنے واسطے پڑھ دے ہو, رسول اللہ واسطے اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو پھر میدان عمل. اچھا ہوئے گا کی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. سورہ حدید دی آیت نمبر 5 آپ نے دیتے پیش کی. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے میں اللہ دے رسول دی مدد کراں. ہن اللہ دے رسول دی کون مدد کرے؟ حضور کسی دی مدد دے محتاج تے ہیں کوئی نہیں. لیکن فرمایا جیڑا چاہتا ہے میں اللہ دے رسول دی مدد کراں وہ اٹھے اور حضور دی عزت تے گال کرے, حضور دی ناموس تے پیرا دوے اور حضور دی ختم نبوت دی گال کرے. کتنیاں سادیاں تے سوکھیاں تے گلن ایویں مولویاں نے ساری کائنات میں الچایا پھسایا. کہتے ہیں بس ہمارا حلوہ ٹھیک ہونا چاہیے, ہماری بریانی ٹھیک ہونی چاہیے, ہمارے کپڑے ٹھیک ہونے چاہیے, ہمارے نذرانے ٹھیک ہونے چاہیے. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے, حالانکہ حضور کسی دے محتاج نہیں ہیں, حضور صرف رب دے محتاج ہیں, باقی ساری کائنات حضور دی محتاج ہے, حضور دی اہل بیت دی محتاج ہے. قیامت تک حسنین کریمین نہیں جان گے تو کسی دا ابا بھی جنت نہیں جا سکتا. ساری کائنات انہاں دی محتاج ہے. اس باوجود رب فرماندا ہے, فرمایا جڑا بندہ میرے حبیب دی مدد کرنا چاہتا ہے فرمایا میرے حبیب دی عزت تے گل کرے. اگلی گل آپ دا یہ فتوی آپ نے لکھیا, فرمایا وَلَيْسَ لِي قُدْرَةٌ أَنْ أَنْتَقِيمَ بِيَدِي مِنْ هَذَا الصَّابِّ الْمَلْعُونِ. فرمایا میرے کو اتنی طاقت نہیں تے اس خنزیر تے اس کتے تے اس کمینے جنہیں حضور دی شان دے اندر گستاخی کی تھی, میرے کو اتنی طاقت نہیں کہ میں دی دھون جا کے خود لا لاؤں. تو کسی نے پوچھا حضور اتنی طاقت کیوں نہیں؟ فرمایا دی وجہ ہے کہ انہوں سیاسی پناہ مل گئی. تے ساڑھے کول تے ڈنڈا بھی نہیں پھر بھی کہنے دہشت گرد, سانو ساڑھے کول غلیل بھی نہیں پھر بھی کہنے دہشت گرد. فرمایا اس کو سیاسی پناہ مل گئی ہے اور میں اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا, اس کے دائیں بائیں اتنی سیکیورٹی ہے. میں مولوی گلاں کر رہے ہیں جناب امام سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نے فرمایا کہ میرے کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں وہ دے تک پہنچ سکاں, لیکن
واللہ یعلم ان قلبی کارہن، لیکن اللہ دی ذات بہتر جان دی ہے کہ میرا دل پھٹ چکیا ہے کہ اس کمینے نے میرے حضور دی شان دے اندر گستاخی کی تھی. ساڑھے تے متھے تے کدی شکن بھی نہیں آیا کہ حضور دی عزت تے اتنا بڑا حملہ ہو گیا. فٹ بال دے اتے انہوں نے حضور دا نام لکھ کے تو انہوں لتاں مار دیں. اور امریکہ دی جیلن دے اندر استنجے واسطے انہوں نے قرآن دے صفحے رکھے. اسی تے کہنے کوئی گل نہیں، ساڑھا آستانہ تے سلامت ہے. تو آپ نے فرمایا میرا دل پھٹ چکیا ہے کہ اس بندے نے، اس کمینے نے حضور دی شان دے اندر گستاخی کی تھی. لیکن ہر گل پہلی گل نالوں ڈاڈی ہے، لیکن نال ہی فرمایا ولیکن لا یکفی الانکار بالقلب ہا ہنا، لیکن فرمایا صرف دل میں برا جاننا ہی کافی نہیں ہے. یہ جڑا میں کہہ رہا نا میرے دل نو بڑا دکھ ہویا، لیکن فرمایا اتنی گل کرن نال حضور دی بارگاہ چ معافی نہیں لبڑی، کیونکہ حضور دنیا چاہے تے ساڑھے واسطے دعا کی تھی. طائف دے اندر لوگوں نے پتھراں نال استقبال کیتا تو حضور نے ساڑھے واسطے دعا کی. مکہ شریف دے اندر علائشاں اگے رکھیاں گئی، حضور نے پھر بھی ساڑھے واسطے دعا کی تھی. دنیا تو تشریف لے گئے، ساڑھے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہوں خدا دی ساری خدائی دا علم ہے. جو ہو چکے او دا بھی علم ہے، جو ہون والا ہے او دا بھی علم ہے. حضور نو پتہ سی میں بدر ہی جاواں گا تے میں واپس آواں گا تے میری بیٹی دا جنازہ بھی ہو چکا ہے. اس دے باوجود آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری بیٹی نے تو چلے جانا ہے تو چلو جب جنازہ ہو جائے گا کل ہو جائیں گے تو میں بعد میں چلا جاؤں. حضور اپنی بیٹی کو دفنا نہیں سکے. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جب بدر شریف پہنچے تو واپسی پر آپ کا وصال ہو چکا تھا. حضور نے یہ پوچھ لیا کہ میں تے اپنی بیٹی بھی نہ دیکھی اپنے دین واسطے، تو میرے دین واسطے کی کیتا؟ آج تو خالی اتنا کہنا ہے لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونے ہاں. تیریاں کیڑیاں موجاں لگیاں جڑیاں تو کہہ رہے ہیں کہ موجاں لا؟ اے موجاں کہ تو ہر تقریر تو پہلے 50,000 روپے فکس کرتا ہے. تیریاں اے موجاں لگیاں تو ایک نعت تیرے کو کسی غریب تے تیری نعت بھی نہیں سن سکتا کیونکہ وہ کول تے 1.5 لاکھ روپے بھی کوئی نہیں ہے. اور کسی نے صحیح گال کی تھی، جے دل پڑے جاندے تے سارے ہی پھڑے جاندے. جے دل پڑے جاندے تے سارے ہی پھڑے جاندے. تے آپ فرمانے کہ میرا دل تے شکستہ ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، لیکن دل میں برا جاننا کافی نہیں ہے. کیوں؟ ویسے حکم میں برائی دیکھو تے یا ہاتھ نال منع کرو یا زبان نال منع کرو. آخری درجہ ہے کہ دل نال برا سمجھو، لیکن فرمائے برائی دے مسئلے چے، حضور دی گستاخی دے مسئلے چے قانون نہیں چلے. ایتھے بولنا بھی پینا ہے، ایتھے میدان میں نکلنا بھی پینا ہے، اور دل نال تو برا جاننا ہی نہیں نا. اے تے مسئلہ ہی بہت پیچھے ہوئے. ان کی کر دیں آپ فرمانے چلو ان ادا کوئی حل ہے فاجاہد بما اقدر علیہ من اللسان والقلم. آپ نے فرمایا ہوں میں خالی دل وچ برا جاننا تے کافی نہیں، تے پھر میں 2 کام کراں گا. ایک میں زبان دے ذریعے جہاد کراں گا، نمبر 1، نمبر 2 قلم دے ذریعے جہاد. پر جتھے آپ نے تقریراں کیتیاں امام سبکین آج کہتے ہیں ہمارے مولانا تو تقریر کرتے ہی نہیں ہو تو بس خاموش رہتے ہیں. جی تو وہ تو گنگا شیطان ہے جو آپ کے سامنے نہ بولے. میں سوچتا ہوتا تھا کہ ہمارا بابا وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر اتنا سفر کیسے کر لیتا ہے، اتنا سفر کیسے کر لیتے ہیں اس میں. اور اب جب خود کرنا پڑا وہ کہنے سارتے پہندی تے بندے نو لگ سمجھ آندی. پرسوں بھی ہم اسی آپ کے قریب تھے اور یہاں سے ہو کر واپس لاہور گئے، کل وزیر آباد گئے اور رات کو وہاں سے گجرات، اور گجرات سے صبح ہوتے ہوئے میں ابھی آپ کے پاس بکھر ہوں. اگر آپ میں سے کوئی شخص بھی حلف دے کر کہہ دیتا ہے جی ہاں اسی دیکھ رہے ہیں کہ تو تھکے میں تقریر چھڑ دیں گا، کیا بات، کیا بات. بندہ خود نہیں کر سکتا کام، یہ کام سارے مالک کرواتے ہیں. تو ٹرے تے صحیح سرکار، تو ٹرے تے صحیح. فرمایا ٹرنا تاڑا کام ہے، تاڑی کنڈ تے ہاتھ رکھنا ساڑا کام ہے. ٹرے تے صحیح. میں نے خود 6 ماہ میں 50,000 کلومیٹر. اچھا میں کمینہ میری کی مثال ہے، آپ دے سامنے خواجہ صاحب بیٹھے تسی انہاں دا صرف شیڈول چیک کر لو تاڑی اکھاں کھل جان گیا کہ اس عمر دے اندر اتنا سفر کیوں میں کر لینا. حالانکہ گھر بیٹھن تے زیادہ پیسے ملن گے، خرچ بھی نہیں کرنے پین گے. اس دے باوجود طالب علماں نو مدرسے دے اندر الگ سال دے اندر کپڑے دینے، طالب علماں دا الگ خیال رکھنا، کانفرنساں الگ کروانیاں. جتھے مسئلہ ہویا حضور دی عظمت دا مسئلہ ہویا، حضور دی اہل بیت دا مسئلہ ہویا، حضور دی اصحاب دی عظمت دا مسئلہ ہویا، فوراً اعلان کر چھڈے جی کانفرنس ہونی. یہ گلاں انج نہیں ہیں، دے سلے پہنن اور دے سلے اتنے ہی ہونے. قیامت والے دن آواز آ جانی ہے، پوچھیں گے اہل محشر کے سرکار کہاں ہے، سرکار کہیں گے وہ گناہگار کہاں ہے. کوثر بھی کہے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ انہیں، وہ ختم نبوت کے پہرے دار کہاں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تگڑے ہو تانوں کی ٹینشن اللہ اچھا مرنا تے ہے ہی ایک دن تے جانے جاندے بھی موت آ جاندی ہے جناب پتہ ہی نہیں چلتا اعلان ہوندا جی فلانا فلانی گڈی دے تھلے آ کے ٹر گیا تے انج دا مر کے جاؤ کہ تہاڈی روح نکل رہی ہوے اور قبر دے اندر 3 سوال نے جی پہلا ہے تیرا رب کون ہے نمبر 2 تیرا دین کی ہے اور نمبر 3 حضور دے بارے کی کہندا رہندا سے تسی سائیاں نال وفا کر کے جاؤ تانوں ایک سوال دا جواب دین دی لوڑ بھی نہیں پے تانوں ایک سوال دا جس بچے نے منزل چنگی یاد کیتی ہوندی اودے کول تے سوال ہی نہیں ہوندا ان کہندے ٹھیک ہے تو پاس ہے ہاں آپ نے فرمایا ان میں 2 کام کرنے نمبر 1 میں تقریریں کرنی ہے نمبر 2 میں کتاب لکھنی ہے پھر آپ نے کتاب لکھی 700 صفحے دی کتاب آپ نے لکھی اور ادھا نام رکھیا السیف المسلول علی من سب الرسول سیف تلوار نو کہندن آپ نے فرمایا ننگی تلوار ہے اس بندے واسطے جنہیں حضور دی شان دے اندر گستاخی کی 700 صفحے دی کتاب ساڑھے کو لو پڑھی نہیں جاندی بابا 700 سال پہلے 700 صفحے دی کتاب لکھی کہ کتاب لکھ کے کی کہندن گل مکرئی نے جناب کتاب لکھ کے کی کہندن واسأل اللہ عدم المواخذہ بما تکسر یدی عنہ یا اللہ میں نو معاف کر دیں میں ہاتھ نالو دی دون نہیں لا سکتا حق ہے اسی کے ہاتھ نالو دی توڑ لاندا لیکن یا اللہ میں نو معاف کر دیں میں وہ تک پہنچ نہیں سکتا وہ دے نال وزیر مشیر کمینے چمچے چھکڑے وہ دے نال سنتے اسی کلے سمیں وہ دے تک پہنچ نہیں سکے یا اللہ میں نو معاف کر دیں کہ میں معاف کریں یا اللہ جی میں تو انہوں لوگوں نو معاف کیتا جنہوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑن والے نو کیا سی اوئے مچھلیاں نہ پکڑو رب تڑے نال ناراض ہو جائے گا اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے 2 گروہ ہو گئے سن اللہ نے فرمایا ہفتے نو مچھلیاں نہیں پکڑنیاں تے ایک گروہ نے کیا اسی پکڑاں گے کچھ نہیں ہوندہ دوسرے نے کیا نہیں ہم خاموش رہیں گے تیسرے نے کہا نہ پکڑو تے جنہوں نے نہیں نہ پکڑیاں جنہوں نے منع کیتا ہے کہ نہ پکڑو تسی رب دے عذاب نو دعوت نہ دیو اللہ نے انہوں نے معاف کر چھڑیا سی باقی جڑے چپ رہے اللہ نے انہوں نے بندر بنا چھڑیا تے امام سبکی کہندن یا اللہ میں انج معاف کر دیں جی میں تو حضرت موسیٰ دے انہوں امتیاں نو معاف کیتا سی جنہوں نے کھڑے ہو کے تے کیا سی اوے انج نہ کرو انج نہ کرو اور آخری جملہ کی لکھتے ہیں انہو عفو غفور میں نے امید ہے کہ میرا رب میں نے معاف کر دے 700 صفحے دی کتاب ادھا اردو ترجمہ ہو چکے ہیں جی لاہور تو اسلام اور احترام نبوت ہے اردو چیدہ ترجمہ انہوں پڑھو اور انشاءاللہ تاڑے دل تے دماغ تے روشن ہو جان گے سینہ منور ہوئے گا تے پھر تسی بھی کہہ سکو کہ یا اللہ اسی ہو دے تک یہ نہیں پہنچ سکتے تے اور کچھ نہیں کر سکتے یا اللہ اسی اپنی دکان دے بار ایک لکھ کے تے لا چھڑے نا کہ من سب نبیًا فقتل اب اسی اپنے سینے تے لکھ کے لا چھڑیا جی ہاں لبیک یا رسول اللہ بھائی اچھا جی چنڈے ہوندے نا جی گھراں دے اوتے ہر پارٹی دا جھنڈا ہوندا ہے یہ مطلب ہوندا ہے کہ اے دا تعلق فلانی پارٹی دے نال ہے تسی ویکھو تسی حضور دی پارٹی دے بندے بیٹھے اچھا جڑی پارٹی دے نال بیٹھا میں دعا کردا یا اللہ انہوں سمجھ دے دے انہوں سمجھ دے دے کیونکہ اے تے وہ بھی کہندا میں قیامت والے دن اے نہیں میں نہیں چاہندا کہ قیامت والے دن میں فلانے نال اٹھاں زرداری دے نال اٹھاں بلے نال اٹھاں یا فلانے نال اٹھاں لیکن تسی تے سینہ چوڑا کر کے کہندے ہو سی قیامت والے دن حضور دے نال اٹھاں گے اتنی بات ہے جی حضور دے نال انوا پیار کرو اور حضور دے مجدد پاک نے کمال کر چھڑیا مجدد پاک نے فرمایا ہاتھ کھڑا کرو کون کون چاہتا ہے کہ میں حضور دے نال زیادہ تو سارے مجمع نے ہاتھ کھڑا کر دیتا مجدد پاک نے فرمایا میں تو ایک نسخہ دستا جڑا چاہتا ہے کہ میں حضور دے نال زیادہ محبت کراں اور میری محبت قبول بھی ہو جائے اصل گل ہے محبت قبول ہو جائے دعوے تے سارے کر دیں رائے وڑ دے اندر 7 لاکھ دا اجتماع ہو رہا ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ایک کڑا رستہ ہے 50 سال تو نمازیں ہی نہ سیدھیاں ہو سکیاں جب تسی 7 لاکھ بندہ نماز سیدھی کرن واسطے بھیج سکتے ہو تو حضور دی عزت واسطے تسی 50,000 بندہ بھی نہیں بھیج سکتے کہتے نہیں اس میں یہ ہے تو وہ ہے میں نے کہا چونکہ کا مربع نہیں ہے اصل بات یہ ہے رب چاہتا ہی نہیں ہے بے ادب کی زبان پر اس کے حبیب کا نام آ جائے بات ختم نور الہ کیا ہے نور الہ
کیا ہے محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی تے مجدد پاک نے فرمایا کون کون چاہتا ہے کہ دی محبت قبول ہو جائے؟ این لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیتے ہیں. آپ نے فرمایا نسخہ ہے وے تسی حضور دے دشمناں نال نفرت کرو تے تہاڈی محبت رسول قبول ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ دے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتا صاحب پیر بارو کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ سا انہاں دے صدقے حضور دے غلامہ دے صدقے حضور دی آل بیت مولا علی مشکل کشا سیدہ پاک دا صدقہ حضور دے یار غار خلیفہ اول بلا فصل صدیق اکبر پاک دا صدقہ پاکیزہ ہستیاں دا صدقہ ساڈی اج دی اس محفل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. خواجہ صاحب دا سایہ عاطفت اہل سنت تے دراز فرمائے. حضرت قبلہ شاہ صاحب نے بڑی سید ہوندا ہی ہوے جڑا غیرت مند ہو گیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. انہاں دے درمیان یہ نسبت جڑی ہے نا جی یہ لزوم ہے جی، لازم اور ملزوم. غیرت اور سید یہ دونوں لازم اور ملزوم ہو. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی دی گھر والے دی عزت تے حملہ ہوئے اور چپ بیٹھا رہے؟ اور یہ حضرت قبلہ شاہ صاحب یہ تے بخشے ہوئے لوگ ہیں، لیکن انہاں دے دسترخوان تے جڑا بندہ آ کے بیٹھ جاندا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، طبرانی دی حدیث ہے، شفا شریف دے اندر بھی موجود ہے، فرمایا میں تے میری شہزادی تے علی تے حسن تے حسین اسی پنجوں قیامت والے دن ایک دسترخوان تے بیٹھ کے تے اسی رب دی نعمتاں کھاواں گے. تے مولا علی نے پوچھا فمحبونا، حضور جڑے ساڈے نال محبت کردے فرمایا وہ بھی ساڈے نال ہون گے. ناکلوا ونشربوا، فرمایا جڑا پنج تن دے نال جدا پیار نہیں ہوئے گا وہ حساب کتاب دے رہا ہوئے گا، جڑا پنج تن دا ملنگ ہوئے گا وہ ساڈے نال بیٹھ کے رب دی نعمتاں کھا رہا ہوئے گا. اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ شاہ صاحب دے علمی روحانی فیضان دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے. اور آپ تمام سنگی ساتھی جتوں تشریف لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ تہاڈی حاضری قبول فرمائے. وما توفیقی